السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے اور کب قبول کیا؟ ابن سعد بہقی اور ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک عرصہ تک اسلام سے سخت بیزار رہا۔ میرے سینے میں اسلام کے لیے سخت معاند دانہ جذبات تھے۔ میں مشرکین کے ساتھ بدر، احد اور خندق میں شریک ہوا اور ہر دفعہ بچ گیا۔ میں نے سوچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بالآخر غالب آ ہی جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ بہرحال حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ کی روح سے حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس ہوئے اور قریش بھی مکہ سے لوٹ آئے، میں نے سوچا اگلے سال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، پس مکہ اور طائف میں رہنا اچھا نہیں، یہاں سے باہر چلے جانے میں ہی عافیت ہے۔ میں اس وقت اسلام سے دور کوسوں دور تھا۔ میں کہتا تھا کہ اگر سارے قریش بھی مسلمان ہو جائیں میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اسی سوچ میں پڑا ہوا مکہ میں آیا اور اپنی قوم کے افراد کو جمع کیا۔ وہ ہمیشہ میری رائے کا اہتمام کرتے تھے، میری باتوں کو کان لگا کر سنتے اور ہر اہم معاملے میں مجھے آگے کر دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ مکہ کے قریش والے بولے، تم ہمارے درمیان ایک صاحب رائے شخص ہو۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حیران کن حد تک غالب ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں میرے پاس ایک تجویز ہے۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے کیا تجویز ہے؟ میں نے کہا، ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور اس کے پاس رہنے لگ جائیں۔ نجاشی اس وقت کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غالب آ گئے تو ہم نجاشی کے پاس ہوں گے اور نجاشی کے ماتحت رہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماتحت رہنے سے بہت بہتر ہے۔ اگر بالفرض قریش غالب آ گئے تو ہمیں ہر کوئی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بہت ہی اچھی تجویز ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تحائف اکٹھے کرو تاکہ نجاشی کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ نجاشی کے محبوب ترین تحائف چمڑے تھے۔ ہم نے کافی مقدار میں چمڑے جمع کیے، پھر روانہ ہو کر نجاشی کے پاس آ پہنچے۔ اتنے میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا تھا جس میں ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نکاح کا تذکرہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے پاس آئے اور پھر فارغ ہو کر باہر نکل گئے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ ہے، میں نجاشی سے مطالبہ کروں گا کہ اسے میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو قریش خوش ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے قریش کے لیے میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دوں گا۔ میں نجاشی کے پاس گیا اور معلوم کے مطابق اس کے سامنے سجدہ کیا۔ معمول کے مطابق اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، خوش آمدید میرے دوست، کیا اپنے علاقے سے کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، بہت سا چمڑا لے کر آیا ہوں۔ میں نے تحفہ اس کے قریب کیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تحفے کا کچھ حصہ پادریوں میں تقسیم کیا اور باقی ماندہ کہیں رکھوا دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا دل باغ ہے تو اس سے کہہ دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک شخص کو آپ کے دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے۔ اس دشمن نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے اور ہمارے سرداروں اور سرکردہ افراد کو قتل کر دیا ہے۔ آپ اس قاصد کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ میری بات سن کر یکا یک بادشاہ کے تیور بدل گئے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے میری ناک پر ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا کہ میں سمجھا میری ناک ٹوٹ گئی ہے۔
नाक से खून बहने लगा। मैं अपने कपड़ों से खून पोंछने लगा। मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई। मारे शर्म के मैं चाहता था कि ज़मीं का सीना चिर जाए और मैं उसके अंदर चला जाऊं। मैंने कहा, आली जनाब, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे इस मुतालबे से नाराज़ होंगे तो मैं ये जुसारत कभी न करता। नजाशी ने कहा, उमर, तुमने ये मुतालबा किया कि मैं उस कासिद को कत्ल के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं, हालांकि ये उस शख्स का कासिद है जिसके पास वो नामूस से अकबर आता है जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास आया करता था। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नजाशी की बातें सुनकर मेरे दिल की काया पलट गई। मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, अरब व अजम के लोग उस हक को पहचान चुके, मगर तू है कि उसकी मुखालिफत पर कमर बस्ता है। फिर बादशाह से कहा, क्या आप उसके नबी बरहक होने की गवाही देते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के नबी हैं। ए उमर, मेरी बात मान लो और उनकी इत्तिबा कर लो। अल्लाह की कसम, वो हक व सदाकत के अलमदार हैं और अपने मुखालिफिन पर बिल्कुल इस तरह गालिब आ जाएंगे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन और उसके लश्कर पर गालिब आ गए थे। मैंने कहा, क्या आप मुझसे उनके लिए बैत इस्लाम ले लेंगे? उसने कहा, हाँ। फिर अपना हाथ बढ़ाया और इस्लाम के नाम पर मुझसे बैत ले ली। इब्न इसहाक और बहकी रहमहुल्लाह ताला ने चंद दूसरे वास्तुओं से भी यही रिवायत हज़रत उमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से नकल फरमाई है। बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हज़रत उमर बिन दिनार रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हबशा से वापस आए तो अपने घर के अंदर बैठ गए और लोगों के पास बाहर ना आए। लोगों ने पूछा, उमर को क्या हुआ गया है, ये बाहर क्यों नहीं आते? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि असहमा समझता है कि तुम्हारे साहिबे वाकई नबी हैं। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत उमर बिन दिनार रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात एक बड़ा ही दाना शख्स हिजरत करके तुम्हारे पास आ पहुँचेगा। उस रात हज़रत उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और उन्होंने हाजिर खिदमत होकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर सारी ज़िंदगी इस्लाम ही पर गुजारी और इस्लाम ही